نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ خواہش یہ خواہش یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ یہاں ایک آیت کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی، کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں۔ کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے۔ میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو، یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہ نہیں کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا، دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں۔ ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے۔ نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے، یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو۔ اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا بس کا سفر تھا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا، تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی، تو میں ایسا سویا ہوں، کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں، وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب، پھر جب ادھر پکڑ تو دھڑام سے اس کے اوپر گرا، وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار، پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو، اور جب گہری نیند آتی ہے نا انسان پہ مسلط ہوتی ہے، بے شک نرم گدا نہ بھی ہو، سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی، کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے، ایسا مزہ آتا ہے سونے میں۔ وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا، وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو، وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا، اس کو سکون تھا نا، اس کی سکون نہیں تھا اصل میں، وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کے ادھر سے پیسے، تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے وہ۔ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ، جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے، وہ آ جائے گی، کہیں بھی آ جائے گی، بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے، اور کھانے کی ضرورت اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا۔ اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا ہے۔ شدید بھوک لگ رہی ہو نا، دال کھانے کا اپنا مزہ۔ میں نے کہا دال مل جائے گی، پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا جب اتنی غربت ہوگی، خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے۔ میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو ٹھیک ہے نا، جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن، مسافر خانہ ہے نا بھائی۔ نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریکہ حیات ہے، جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ، جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ۔ تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی، بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا دی۔
کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو، بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے؟ وہیں رہو. غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے لے کے. تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل، لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں، مسافر خانہ ہے، ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی، کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے. ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے، فیکٹری مر گئی ہے زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو، لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا، مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں بڑی بڑی داڑیاں، تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف، لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا، تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے، گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے، گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا، گٹر، وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو، بارشوں میں ہماری گلی کو آگے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں، تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے. اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی، حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے، حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم. اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے. لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے، پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں، کھوکھلی ہو رہی ہیں، اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو، ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے، صرف ٹریننگ کے لیے ہے، ٹریننگ کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے، بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے؟ گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں. یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں، نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے، بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ، آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا، آپ باہر سے آئے ہیں نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے، اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن ہے. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ اب اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے، کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا، دکان، پلاٹ، جائیدادیں، جاگیریں، جدھر دل اٹکا ہوا ہے، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرا پلاٹ، میرا یہ سب میرا کر کے، جو میری گاڑی، یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا ہم تو خود طالب علم تھے، لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے، لا الہ سب نکال دیا، الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے؟ اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل، حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے، اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا، اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا، اور فرعون میرا دشمن ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی، اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں، اس کے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی تھیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا، اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی؟ آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس، اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی، ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا؟ یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، میرے پاس دولت یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ، مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بکری کا مرا ہوا بچہ، سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ، مردار ہوتا ہے نا، بو آ رہی ہوتی ہے، پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا
کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا، میرا پلاٹ، میری گاڑی، چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت کی. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو. اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے، ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے، ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلے، آئیے ہمارے ہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا، پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں لا الہ، ہلکی آواز کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے، آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے، سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن، آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے، تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور، ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا، لیکن ہمیں حکم ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو، نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہو، افسوس کتنا ہو رہا ہے. آپ رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی، آپ کھا لو گے، آپ کے بچوں کو سب محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار، بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن میں، اندر سے یار خود سے جا رہی ہے جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی، وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسی کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے، بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا، بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے، اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگی. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں، ہم تھوڑی کھا رہے ہیں، خود ہی آ رہی. کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ زمین. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں ذمہ داری سمجھ کے، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگے یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں. اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو، دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا کوئی بات نہیں، نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان 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 ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی، دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں، کہتے ہیں پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے.
تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا, بھائی میں حملہ کر دوں گا, میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. وہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا, یار یہ کام بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار یہ بھی ہو جائے, یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں, یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں, یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں, تو اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں؟ 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن, سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا, اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا, انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو, ختم. اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ ہے, ایک ٹینشن وہ. اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں, میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں, پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا, وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے, دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا, اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا, فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے, اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے, اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے, یہ کس کی چاہت پہ ہے, اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دو نا, یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی, بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس, ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. ابھی یہ بیوی کی تعریف کر رہے ہیں, یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ, کیا خوبصورت ساڑی. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے, بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک. ایک چیز کی تعریف کر کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے, یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں. ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی, یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ جس کا یہ خوف. اور اصل کیا ہے, آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں. میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے, آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر کھانا ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی ہے, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ, آگے پھپھو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ. سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن. وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
यार तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं, तुम टैक्सियों में जाते हो, कोई बात नहीं यार, टैक्सी खरीदी उसने, मैं 500 रुपए देके सफर मैं कर रहा हूं, तो मेरी जरूरत तो नहीं थी। लोगों तो पैदल सफर किए हैं इतने लंबे लंबे, मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र से मदियन पैदल गए हैं और हम यहां से सदर पैदल नहीं जा सकते, तो हमारी जरूरत थोड़ी है। लेकिन अल्लाह ने इतना एहसान किया, ग्रीन बस बना दी भाई। इमाम मेहदी के आने से पहले पहले कराची में ग्रीन बस चल पड़ी, सुभान अल्लाह। जिस कराची में गटरों के ढक्कन नहीं है उस पर अल्लाह ने इतना इनाम किया, ग्रीन बस चल रही है। और कुछ लोग तो हमारे ऐसे हैं 50 रुपए देकर सुबह से लेकर रात तक एयर कंडीशन के चक्कर में बैठ गए, वो कि घर में गर्मी लग रही है तो 50 रुपए दो और एसी में लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो। ऐसे भी लोग हैं, वो सुना है फिर उन्होंने कोई कानून चेंज किया। शुरू में ऐसा आया था कि 50 रुपए तो बैठे रहो, कोई नहीं पूछेगा, तो लोग सुबह फजर के बाद जाके बैठ गए खाना वाना लेके, रात को उतर के घर आ गए। उन्होंने कहा सारा दिन आज ठंडक में हमने गुजारा है, ठीक है ना। तो नबी ने फरमाया जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसके दिल में गिना। तभी तो मैंने बाज़ गरीबों को बड़ी पुरसुकून लाइफ में देखा है। एक गरीब के 10-15 बच्चे थे, मियाँ बीवी और फिर माँ बाप भी उसी के साथ, और वो मौसम्बियाँ बेचता था ठेले पे। मैंने कहा यार कैसे इस मौसम्बी में खिला लेते हो सबको? कह रहे यार अल्लाह का दिया बड़ा फजल है, सुबह खाना भी पकता है, आटा भी, दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी, इसी में खाते हैं, रात को सोते हैं, अल्लाह का फजल है, किराया भी निकल आता है घर का। तो मैंने कहा ये देखो, एक वो फैक्ट्री वाला है जो कह रहे हैं लाशूर में क्या है, मुझे खौफ है, खौफ। क्यों? जब आखिरत असल बना ली तो फिर इंसान को जितना मिलेगा उससे वो समझता है मुझे मेरी मुसाफिर को इतने की ज़रूरत नहीं होती। ऐ अल्लाह तू मुझे मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा दे रहा है, मुझे ज़रूरत इतने की नहीं है, समझते हो? बल्कि अगर गाड़ी नहीं भी होगी कहेगा अल्लाह तूने पाँव से माजूर लोग पैदा किए हैं, मेरी दोनों टांगे सलामत हैं जो कांप भी नहीं रही हैं। बाज़ लोगों की टांगे कांप रही है ना, तो मेरी दोनों टांगे सलामत हैं, ये बड़ी फजीलत की बात है। तो हर चीज़ पे क्या रहेगा वो खुश। हम अब देखो ये बातें जब इंसान किसी की जिंदगी में देखता है ना फिर समझ में आती है, इसलिए कहते हैं बुजुर्गों की सोहबत बहुत जरूरी है। हमने ये चीजें अपने शेख में देखी हैं। इंतहाई गुर्बत में भी कहते थे अल्लाह ने इतने इनामात किए हैं कि मुझे शर्म आती है, शर्म आती है कि अल्लाह तेरे एहसानात का हम कुछ भी तो बदला नहीं दिया ना। हालांकि क्या था, हमारे शेख के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं, किराए के घर पे सारी जिंदगी गुजारी, और दिल से कह रहे होते थे अल्लाह। और कभी कोई परेशानियां माजी के बयान भी करते ना तो वो कहते मैं सिर्फ आपको सबक देने के लिए बता रहा हूं, वरना वो बयान करते हुए मुझे शर्म इतनी आ रही है कि अल्लाह कहेगा 2-4 परेशानियां मैंने तुझे जिंदगी में क्या दी और तू लोगों के सामने गाता फिर रहे। शर्म आती थी उनको। हमारे यहाँ जिंदा रहने का कितना शौक है ना लोगों को, बड़ी उम्र। हजरत कहते हैं जब मैं 63 साल का हो गया तो मुझे तो अब शर्म आने लगी, यार मैं अभी भी मैं जिंदा हूँ, कितने लोग दुनिया से चले गए। अब ऐसा ना हो किसी बूढ़े को जाके आप कहें कि आपको शर्म आनी चाहिए, ये तो बड़ी बदतमीजी की बात होगी। बूढ़ों के लिए दुआ करें अल्लाह इनको और ज्यादा लंबी उम्र दे, क्योंकि जब आप 63 के होगे आपको शर्म वरम नहीं आएगी, आप कहोगे यार किसी तरह बच जाऊं मैं, और कोशिश भी करो उनको बचाने की। क्योंकि बात बेवकूफ़ होते हैं। हमारे एक रिश्तेदार हैं जाके हमारे नाना से बोल दिया कि इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है, वो 99 साल के हो गए थे। तो हमने कहा भाई कमबख्त ये इनके सामने कहने का थोड़ी है, इतनी लंबी उम्र से अल्लाह ने पनाह मांगी है। तो जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, अल्लाह उसकी तबीयत में क्या पैदा कर देगा गिना। जब मिलेगा लोगों से, लोग कहेंगे अपना घर अभी तक नहीं बनाया, कह रहे यार बनाया तो वसीम भाई ने था, रह कौन रहा है, मैं ऐसा इंजॉय कर रहा हूँ। नल के तोड़ो, दीवारों को नीला पीला करो, किराएदार जो वाट लगाते हैं, बच्चों ने व्हाइट बोर्ड बनाया था दीवारों को, कीले ठोको उसमें ऐसी की तैसी करके, जब ज्यादा गुस्सा आए वो निकाल दे तो निकल के दूसरा ले लो, किराए पे तो हर जगह घर मिल जाते हैं। तो वो खुश रहेगा, खुश। और आपने दूसरा इनाम क्या बताया, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला, सारी टेंशनें अल्लाह जमा करके एक पोटले में बंद कर देंगे, उसको बता देंगे तेरी ये 2-4 टेंशनें, इससे ज्यादा दुनिया के गम भी उसके 2-4 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। एक कमाने को गम होगा जो मेरा बयान सुनता है मेरी शादी हो जाए, बस टोटल गम, टोटल पोटले में ये 2-4 ही गम है उसके। दुनियादार आदमी के गम एक तो बहुत बड़ा पोटला है और वो भी क्या है, बिखरा हुआ है, और इसके 2-4 अगर होंगी भी तो वो एक पोटले में जमा लहू, अल्लाह उसको क्या कर देगा, जमा। यार बस अब्बा बीमार है और कोई ख्वाहिश नहीं है, अब्बा ठीक हो जाए। ख्वाहिशात क्या हो जाती हैं, महदूद, ज्यादा लंबी चौड़ी ख्वाहिशात है ही नहीं दुनिया में, मुसाफिर खाना है भाई। वजमा लहू शमला, और आपने फरमाया व अततहु दुनिया वही रागिमा, पहले वाले की हालत क्या थी, सब कुछ कर लिया, अच्छी फिर भी नहीं लग रही, वही था ना, मिला फिर भी नहीं। फरमाया इसके पीछे दुनिया आएगी, नाक रगड़ते हुए जलील होके आएगी, ये दुनिया को लिफ्ट नहीं कराएगा। इस हदीस का मतलब समझना है ना, अहलुल्लाह की जिंदगियां देखो, हमने देखी हैं, ऐसे रिस्क के दरवाजे खुलते थे उनको। हमारे हजरत के पास जब नोटों की गड्डियां आती थी ना, जब रिस्क के दरवाजे खुले, हजरत से गिना नहीं जाता था,
کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا, گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, کئی دفعہ نا 2 3 نوٹ گن لیتے تھے, پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں, اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی, وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا, اس کا نام بنیا رکھا ہوا تھا لڑکوں نے. اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی, چونی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی, تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا, کس نقلی تو نہیں ہے, ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار. اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی ان آیات میں تھوڑا سا جنت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فیقول, وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو. خوش ہوگا بہت زیادہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا, لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے, تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے. شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا, اس کو پتا ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے, دین کی طرف یہ آ گیا ہے. اب کیا کرتا ہے شیطان, کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو, کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا. سمجھ رہے ہو, یہ اس کا ٹارگٹ ہے. شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا, وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جا رہے ہیں. جس آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے, میں نے جانا کدھر ہے, تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا. پلاننگ ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے کوئی جس کو اچیو کرنا ہے, اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے, بیٹھا جاتا ہے یار اب میں نے کیا کرنا ہے. آپ کا ایک ہدف ہے, آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے, تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے, بیٹھو گے یار روزانہ ذرا میں پریکٹس کروں, مکے لگاؤں, وہ بورا بھر کے اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں, ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا نا, اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے, میں نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے, میں نے اچھا تاجر بننا ہے, میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے, پتہ ہی نہیں. تو پلاننگ کرو گے. اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا, کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے, آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو, اپنا اسکیجول لکھ رہے ہو, تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں. تو کہے گا پہلے کھوپڑی کا علاج کراؤ, اس کے بعد جا کے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو. تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا, وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بے وقوف. ایسا ہی ہے نا. اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے, پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے بننا ہے ڈاکٹر, اچھا ڈاکٹر بننا ہے, یہ آپ کا ہدف ہے کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا. پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں, مکے شکے لگا رہے ہیں, جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں, یہ پلاننگ ہو رہی ہے. اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا, اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے, اتنا روزانہ بھاگوں گا. اگلا کہہ رہا ہے یار تو نے کرنا کیا ہے؟ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ابے حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہیں. ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا, اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے. ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمن جاگنگ واگنگ بھی ہوتی, صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے. زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا. وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے. اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا, یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا, ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو یہ جھپک کے پکڑے گا جاتا, اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے, ایسے یوں کرتا ہے, کلابازیاں کھاتا ہے. اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے, اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے. صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے, اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے؟ بکرے کی. اب وہ پھنس گیا بیچارہ. تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے, کچھ کوالٹیز اس میں کتوں کی بھی آ گئی.
تو پلاننگ آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو, مکے مار رہے ہو, ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے. ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں, لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے. صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا بیٹھ کے, آج یہ کرنا ہے, آج وہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی تو نے یہ آج کیا, ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ شعر اللہ کی محبت میں پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کسی ایک ٹاپک کو لے کے بیان شروع کرتے تھے بعض دفعہ, جیسے غیبت کے خلاف بیان کرنا ہے یا حسد کے خلاف بیان کرنا ہے. درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کا ذرا سا تذکرہ آ جاتا نا تو ان کا پورا ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا. پھر وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھنا شروع, ایک دم ان کی جو کیفیات ہیں وہ نظر آتا تھا چینج ہو گئی ہیں. بس اللہ کا نام لینے میں, اللہ کی صفات بیان کرنے میں, اللہ کی محبت کی باتوں میں ان کو بہت مزہ آتا تھا, تو وہ ٹاپک ہی چینج ہو جاتا تھا ان کا. اس وقت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی جو بیان ہم لے کے چلے تھے, لیکن دل ہمیں کہیں اور لے. ہمارے حضرت کے بھی عجیب ہی حالات تھے. بیان سے پہلے نا اتنی لمبی دعا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ عصر سے مغرب تک بیان کا ٹائم ہوتا تھا, دور دور سے لوگ آتے تھے. ہمارے حضرت کا معمول نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا, جب بھی کوئی دعا کا کہتا ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اس کے لیے دعا کر دیتے تھے. اب ہمیں بھی چونکہ حضرت سے محبت ہے نا, تو ہمیں بھی دل ہمارا کہیں اور لے کے جا رہا ہے. جو اصل بیان کا ہدف تھا اس سے دل نے ہمیں کیا کر دیا ہے, ہٹا دیا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, عصر سے مغرب ٹائم ہے, دور دور سے لوگ بیان سننے آئے ہیں, تو بیان سے پہلے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے. وہ دعا بعض دفعہ اتنی لمبی ہو جاتی تھی, انفرادی دعا ہوتی تھی, اجتماعی نہیں, خود ہی اپنی دعا مانگ رہے ہوتے تھے. دعا یہی مانگتے تھے کہ اللہ بیان وہ کروا دے جس کی لوگوں کو ضرورت. وہ بعض دفعہ اتنی لمبی دعا ہو جاتی تھی کہ بیان کے لیے ٹائم بہت تھوڑا بچتا تھا. تو ہمیں تھوڑا غصہ بھی آتا تھا, حیرانگی بھی ہوتی تھی کہ اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں, دعا تو آپ کسی اور ٹائم مانگ لینا, لیکن آپ تو دعا میں ہی سارا ٹائم لگا دیا آپ. وہ حضرت کہتے تھے کہ میں ہاتھ اٹھا کے جب دعا مانگتا ہوں نا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا. بس پھر وہ اسی میں حضرت کو اتنا مزہ آتا تھا کہ بیان گیا تیل لینے بیان کیا ایسی کی تیسی, آئے ہمیں تو اب اللہ سے جب مانگنا شروع کیا ہے تو اس میں. لیکن وہ پھر تھوڑی دیر کا بیان ہوتا تھا, حالانکہ نہ کوئی اس میں زمین آسمان کے قلابے ملائے جاتے تھے, نہ کوئی خطابت کے جوہر, سیدھے سادے بیانات ہوتے تھے. لیکن ان بیانات نے ایسی لوگوں کی زندگیوں کو چینج کیا ہے. آج لفاظی بہت ہے, درد دل مارکیٹ سے شارٹ ہے, درد دل نہیں. تو ان کی دعا دیکھ کے نا, اتنی لمبی دعا کے بعد بیان شروع ہوتا تھا, پھر اس دعا کے آثار ان کے بیان میں جھلک رہے ہوتے تھے. تو وہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتے, درمیان میں کہیں اللہ کی محبت کی بات آ گئی نا, تو ان کا پورا بیان چینج ہو جاتا تھا. وہ پھر اللہ کی محبت میں اشعار بہت یاد تھے ہمارے حضرت, اتنے اشعار یاد تھے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو کیسٹ دی کہ آپ کو جتنے اشعار یاد ہیں نا اس کیسٹ میں ریکارڈ کر دیں. میرے خیال ہے 1.5 گھنٹے کی وہ کیسٹ تھی. تو حضرت شاعری کرتے 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 کیسٹ پلٹ دی, کرتے کرتے کیسٹ ختم ہو گئی, مگر حضرت کے اشعار ختم نہیں ہوئے, اور وہ سارے اللہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے. تو اس وقت حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب اللہ کی محبت پہ بات شروع ہو جاتی تھی نا, پھر کہتے تھے کہ کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان میں تو اب ہمارا منزل پتہ ہی نہیں, ہم کیا ٹاپک لے کے چلے تھے, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. اب تو دل نے ہم سے جو کہلوا دیا اب تو ہم وہی کہیں گے, لیکن وہ تو اللہ کی محبت میں تھا نا, وہ تو وہاں تو ٹاپک سے ہٹ جانا ہی ٹاپک تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے, وہ کیا ہے یار, تھکن سے چور ہو جانا. اللہ کی محبت کی جو راستہ ہے نا, اللہ کی محبت میں آپ جو راستہ طے کرتے ہو اللہ کو پار کرنے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو راستہ طے کرتے ہو نا, اس طے کرنے میں تھک جانا یہی منزل ہے عاشق کے لیے. دیکھو آپ جب کسی ہدف پہ چلتے ہو, راستے میں تھک گئے آپ, تو منزل تک پہنچنا مشکل ہو گیا نا, تو وہ آپ کا سفر کیا ہو گیا, ضائع. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو پانے کے لیے تھک جانا ہی منزل ہے. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ تھک جاؤ بس, تم اس تھکاوٹ سے ہی میں ملوں گا. کیا کریں, وہ ذوق ہی نہیں ہے. ابھی میں کرکٹ کی باتیں شروع کر دوں, ابھی میں عمران خان پہ وہ سیاسی تبصرے شروع کر دوں, شادیوں کی باتیں شروع کر دوں, بہت مزہ آئے گا ایک دم. اچھا, جس کی زیادہ شادیاں ہوتی ہیں نا اس کو اللہ کی محبت کی باتیں بہت جلدی سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ دکھی دل ہوتا ہے نا, ٹوٹا ہوا دل, اجڑا ہوا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کی محبت ہی کی باتیں کیا کرو,
عورتوں کی باتیں مجھ سے، یہ کنواروں کے شوق ہیں کہ اللہ کی محبت کے بجائے خواتین کی باتیں کرو، شادیوں کی، لیکن جب ہو جاتی ہے نا 2-3 تو پھر آدمی کہتا ہے یار اللہ کی محبت کی باتوں میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ مجھے تو شاعری کا زیادہ ذوق نہیں ہے تو مجھے پورے شعر یاد نہیں رہے۔ ایک اور شعر پڑھتے تھے، بس ایک بجلی سی پہلے کوندی پھر آگے کی کچھ خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں۔ یعنی اللہ کی محبت میں ہم دل بھی گواہ بیٹھے اور جگر بھی، پہلو کو دیکھ رہے ہیں تو نہ دل نظر آ رہا ہے ہمیں، نہ جگر نظر آ رہا ہے۔ تو محبت کے اصول تو کچھ اور ہوتے ہیں نا، اس میں تھوڑی انسان پابند ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی محبوبہ کو ٹائم دیا 10 منٹ کا ملاقات کا، تو ایسا تھوڑی ہوگا آپ اینڈ ٹائم پہ پہنچے، ٹھیک اسٹاپ واچ لگا کے 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی، اچھا جی میٹنگ برخاست، ہمارا آپس کی میٹنگ 10 منٹ کی طے ہوئی تھی، چلتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی میرا بھی رکشا کھڑا ہوا انتظار کر۔ ایسے ہوتا ہے وہاں تو ٹائم ویسٹنگ ہی کیا ہے، مطلوب ہے وقت کا ضائع کرنا ہی عاشق کے لیے کہ بھائی ٹائم ویسٹ کرو، ہم آئے اس لیے ہیں۔ ہاں کوئی بزنس کی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی اور کوئی کسی کو، اس میں آدمی ٹائم دیکھتا ہے، بھائی 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے بس اب جاؤ یار، اپنا دماغ کیوں کھا رہے ہو ہمارا۔ وہ بار بار میں واقعہ سناتا ہوں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کلام ہوا، اس واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں مزہ نہیں آتا، حدیث میں آتا ہے نا 100 دفعہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت۔ کیسا مزیدار کلمہ ہے، کیسا مزیدار کلمہ۔ چائے بڑی خاندانی چیز ہے یار، آپ کو ایک بات، جب آدمی 24 گھنٹے چائے نہ پیے نا، پھر چائے پی کے بیان کرے تو عجیب ہی لطف آتا ہے اس میں۔ میں نے کافی دیر بعد اب چائے پی ہے نا اور کڑک دودھ پتی، میری کھوپڑی ایک دم ایکٹیو ہو گئی ہے، تو سوچو سٹے میں کیا ہوگا۔ ہم خام ہمیں چرسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہیروئنچیوں کو بھلا بھلا کہتے ہیں۔ تو میں نے اکثر دیکھا جب میرا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے بیان نہیں ہوتا، دماغ فریش ہوتا ہے تو اس کے اثرات بیان میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، دماغ چلتا ہے۔ میں ابھی نا کڑک سی دودھ پتی نہیں پینی چاہیے، عادت خراب کر دی نا ہم نے۔ تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے میں ایک سبق دلاؤں گا۔ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، معاذ اللہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، نہ ہم کوئی ترقی کر رہے ہیں اس میں، نہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب آپ جتنا دیر ذکر میں لگاتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کتنی مزیدار ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ بعض روایات میں یحیی و یمیت بھی ہے، بعض میں اس کے بغیر بھی ہے، یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 دفعہ صبح پڑھا تو کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں اپنے اعمال میں جمع نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو 100 سے زیادہ دفعہ پڑھ لے۔ ابھی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ ٹائم ویسٹنگ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی، اتنی دیر میں کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ان کو بے وقوف سمجھتا ہے کہ یار اتنی دیر میں بزنس کر لیتے، اتنی دیر میں کچھ اور کر لیتے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے، یہ کر لیتے وہ کر لیتے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کا انکار نہیں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، ہمارے نیک بندے ہماری محبت میں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانا اپنی جگہ، لیکن ذکر کی فضیلت اپنی جگہ۔ ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنا، یہ جو تسبیحات ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی ہم تو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم نے سنا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد ہے۔ آج ہم فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ذکر اللہ۔ آپ نے فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں گھوڑا لے کے نکلو اور تمہارے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ بھئی زیادہ تر حدیثوں میں تو ہے کہ جہاد افضل ہے، لیکن اس حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ذکر افضل ہے۔ تو تطبیق یہ ہے کہ ثواب کے اعتبار سے تو جہاد ہی افضل ہے، ظاہر اس میں قربانی زیادہ ہے، لیکن ذکر کو افضل اس لیے قرار دیا گیا کہ جہاد کا مقصد بھی کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت پر لانا۔ تو مقصد کے اعتبار سے کیا چیز افضل ہے؟ ذکر، کیونکہ جہاد مقصود نہیں ہے، ذریعہ مقصود ہے، جہاد مقصود نہیں، کیونکہ فقہا لکھتے ہیں کہ جہاد میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کی پسند کا ہو، کیونکہ خون خرابہ ہے
اور خون خرابہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. چاہے کافر کا خون بہے، چاہے مسلمانوں کا بہے، اللہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس لیے خون خرابہ پسند کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارا خون خرابہ ہو جائے گا، پھر صحیح ہے نا، کفر غالب آ جائے گا اور فساد، زنا پھیلا دے گا دنیا میں، برائی پھیلا دے گا. اس کی مثال ایسے، آپ کی باڈی میں کوئی کانٹ چھانٹ کرے اچھا کام ہے، لیکن جب پھوڑا نکل آتا ہے تو وہ پھیل نہ جائے، کینسر نہ بن جائے، تو بالآخر اس کو آپریٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے. گردہ نکال دیتے ہیں ڈاکٹر. اب کسی کا گردہ نکال دینا، اس کی کمر کا آپریشن کر کے یہ کوئی بذات خود اچھا کام ہے؟ برا کام ہے. لیکن بھائی وہ مجبوراً اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ گردے میں کینسر کی رسولی بن گئی ہے، یہ نہیں کاٹا تو دوسرا بھی خراب ہو جائے گا. تو جہاد کا تمام فقہا بیان کرتے ہیں بذات خود یہ فساد ہے، زمین میں ایک فساد ہے، لیکن اس کو پسند اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو اس سے بڑا فساد ہوگا. ورنہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے، خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، چاہے وہ کافر ہی کا خون خرابہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں آدم، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء، یہ زمین میں خون بہائے گا. فرشتے جانتے تھے کہ خون بہانا اللہ کو پسند نہیں ہے، ورنہ فرشتے یہ اعتراض تھوڑی کرتے، بلکہ فرشتے یہ بتاتے کہ اللہ یہ جہاد کرے گا، خون بہائے گا. دو اور ایسے آدم ہونے چاہیے. کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ بم بنائے گا، ایک دوسرے کو مارے گا، میزائل بنا کے مارے گا، ابھی نندن کو چائے پلا کے واپس بھیجے گا، یہ بڑی تباہیاں پھیلائے گا دنیا میں. تو اللہ میاں نے اس کا فرشتوں کا جواب نہیں دیا کہ اچھا ہے نا خون بہائے گا تو صحیح ہے نا، نہ یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم نے اس کی ایک بیڈ کوالٹی بیان کی ہے کہ خون بہائے گا، لیکن اس کی کچھ اچھی گڈ کوالٹیز بھی ہیں، وہ تم نہیں جانتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ زمین میں خون خرابے کو پسند نہیں کرتے، مجبوری ہے. تو اس لیے نبی نے ذکر کو افضل قرار دیا کہ جہاد سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام اور اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آئے، لوگ اللہ کو یاد کریں. تو مقصد کے اعتبار سے ذکر کی فضیلت ہے جہاد پر، ثواب کے اعتبار سے کس کی فضیلت ہے؟ جہاد کی فضیلت. ظاہر ہے وہ ذکر کرنے والے کا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد میں تو آپ کے خون بہتا ہے، آپ کا بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو لبرل طبقہ ہے نا، جو خوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے آج کل براڈ مائنڈڈ بنے پھرتے ہیں، اسلام کے فلسفیانہ انداز سے آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی تقریریں کروا لیں، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اور نہ کرنا تو چلو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جو ذکر کر رہا ہو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوف. کیا بھائی یہ فلاں بزرگ سے بیعت ہے اور ان کی وہاں بیٹھا ہوتا ہے مسجد میں، صبح صبح انہوں نے بولا یہ اللہ اللہ کیا کرو تو بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہو، یہ کسی حدیث میں پڑھ لیا یہ ذکر کرنا. اچھا، اپنے کاموں کو بنانے کے لیے وظیفے پڑھنے والے مارکیٹ میں بہت، آپ کہیں دیکھے ہو نا اللہ اللہ کر رہا ہے تو سمجھ لو اس کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے اس کو شادی کا وظیفہ بتایا ہے. ایسے نیک مارکیٹ میں شارٹ ہیں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں صرف اللہ کو یاد کرنے کے، ایسے نیک مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ چلے. تو ایسے نیک لوگوں کو لوگ بے وقوف بھی سمجھتے ہیں کہ ٹائم ویسٹنگ، یہ کر لیتے یہ کر لیتے یہ کر لیتے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن آپ ان کے ذکر کی ڈیٹیل میں جائیں تو ایسا لگتا ہے یار یہ تو اتنا ٹائم یہ ذکر اللہ میں گزارتے تھے، ان کے پاس باقی کاموں کے لیے ٹائم کب بچتا تھا؟ لیکن باقی کام بھی انہوں نے بہت کیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا، ان کو یہ صوفی ٹائپ کے لوگ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تسبیح پکڑ کے یا ویسے ہی، ان کو یہ برے لگتے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی یاد میں ٹائم ویسٹ کرنا، یہ اس کو ٹائم کی ویسٹنگ لگتا نہیں ہے. یہی تو منزل ہے بھائی، ہم پیدا ہی اللہ کے لیے ہوئے ہیں. ہو جائے اللہ کی یاد میں ٹائم ویسٹ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ جانا کس کے پاس ہے؟ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو ٹائم بچانا کہتے کس کو ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا ویسٹنگ آف ٹائم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو گورے کا معیار الگ ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بارے میں، مسلمان کا معیار الگ ہونا چاہیے. جب آپ منزل متعین کر لیتے ہیں نا، تو اس منزل کی طرف جو بھی راستہ آپ کو لے کے جائے گا اس میں ٹائم کھپانا ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. اور جو کام آپ کو اس منزل سے ہٹا رہا ہے، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا قیمتی کام لگے، لیکن اسلام اس کو ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے. مثال وہی میں ڈاکٹر اور باکسر والی لے آتا ہوں. آپ کا ہدف تھا ڈاکٹر بننا، صبح شام آپ کیا کر رہے ہو؟ باکسنگ سیکھ رہے ہو. اب باکسر تو کہے گا زبردست یار یہ آدمی ٹائم کا بڑا پابند ہے، ٹھیک صبح 8 بجے آ کے مکے لگاتا ہے، پھر جا کے ناشتہ کرتا ہے، پھر تھوڑا آرام کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوپہر ٹائم. تو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، لیکن جس آدمی کو پتا ہو کہ آپ کا ہدف ڈاکٹر بننا ہے، وہ کہے گا یہ ٹوٹلی ٹائم آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ ویسٹ.
टोटली इसका कुछ भी फायदा नहीं है फ्यूचर में। आप मेरे पास लोग आते हैं 40 साल के 45 साल के कि हम आलिम बनना चाहते हैं, मदरसे में दाखिला लेके हम क्या बनना चाहते हैं, आलिम। मैं उनसे कहता हूं आप दीन का इल्म हासिल कर लें बकदरे जरूरत, कुरान की तफसीर पढ़ लें, हदीस पढ़ लें, बकदरे जरूरत मसाइल सीख लें। प्रॉपर आलिम बनने का टाइम अब गुजर गया है, अब टाइम वेस्ट होगा आपका। कहते हैं यार मैं इल्म दीन में अपने आप को खपाऊं और टाइम वेस्ट। तो मैं कहता हूं भाई बात यह है कि जितनी 8 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसका आउटपुट उतना अब नहीं निकलेगा। उसकी वजह इससे ज्यादा आप किसी और काम में अपनी सलाहियतें खपा सकते हो, उसका आउटपुट ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कोई आदमी 50 साल में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाए, अबे तू 4 साल वहां लगाएगा, 2 साल फिर हाउस जॉब होगी, उसके बाद तुझे एक्सपीरियंस चाहिए ना। एक्सपीरियंस के लिए 15, 20, 30 साल के बाद जाके इंसान डॉक्टर बनता है, जो लोग कहते हैं हाँ ये अब क्या है, स्पेशलिस्ट है या वाकई एक तजर्बेकार डॉक्टर है। तो उस वक्त है तो आपका इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा, या आप इतने बूढ़े हो चुके होंगे कि काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आज जो उलमा आपको काम करते नजर आ रहे हैं ना, ये वो थे जो 18 साल की उम्र में फारिग हो चुके थे, फिर इन्होंने तदरीस की। मैं अपनी मिसाल दे देता हूं आपको, शो मारने के लिए नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे ना मेरे बारे में बहुत सा लोगों ने उटपटांग चीजें भी शाये की हुई हैं कि ये लतीफों के अलावा इस बेचारे को कुछ नहीं आता, इसके बयान में हवाले नहीं होते। तो शो मारने के लिए नहीं, इंसान जब कोई काम कर रहा होता है तो अपना इंट्रोडक्शन तो करवा देता है ना। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि मैं अपना किडनी का इलाज करना चाहता हूं आपसे, आप किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है ना कि वो साबित करे कि हाँ जी मैं किडनी का स्पेशलिस्ट। आप उससे पूछ रहे हैं कि आप किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, मैं आपसे इलाज करूंगा, तो आपके पास क्या दलील है? डॉक्टर तवाज़ो में, अरे हम तो खादिम, हम कहाँ में क्या किडनी का पता, हम तो जाहिल हैं। तवाज़ो में आ गया ना डॉक्टर, अरे किडनी क्या होता है मुझे तो यही नहीं पता, किडनी की स्पेलिंग क्या है, मैं कोई सिडनी से थोड़ी आया हूं जो मुझे किडनी का पता हो। तो ऐसे मौके पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है या जो भी आपके अंदर एबिलिटी है उसको शो करना, ये कोई तवाज़ो के खिलाफ नहीं है। हाँ, उसमें मैं नहीं कहता कि मैं आलिम हूं, लेकिन मैं आम लोगों से कहता हूं कि भाई टूटा फूटा आपसे ज्यादा अल्लाह ने इल्म दे दिया। बाकी बड़े बड़े उलमा के मुकाबले में तो हम, एक साहब ने मुझे कहा ना कि आप अगर आलिम हैं, आपको कुरान और हदीस अगर आता है, तो इमाम अबू हनीफा की तकलीद क्यों करते हो आप? फिर आपको तो खुद आता है कुरान और सुन्नत, और अगर आपको नहीं आता तो आप जाहिल हो, फिर बयान क्यों कर रहे हो लोगों में? समझ में नहीं आई बात। कहा कि हम आपके मुकाबले में जाहिल नहीं है, आपके मुकाबले में आलिम है, अबू हनीफा के मुकाबले में जाहिल है। सही है ना? कुरान हदीस हमें आता है, इतना नहीं जितना इमाम अबू हनीफा को आता था, लेकिन उससे ज्यादा आता है जितना आपको आता है। इंसाफ से मैंने कहा, तो एक टाइम होता है ना इंसान का। तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, मैंने 8 साल दारुल इफ्ता वल इरशाद में दरस निजामी किया है। उसमें हम ये जो कहते हैं ना फिक़ा पढ़ते रहते हैं, ये गलत है। हदीस फिक़ा साथ साथ चलती है। सबसे पहले हमारे मदारिस में ये वो असल मौजू से हम हट रहे हैं, जल्दी से मुख्तसर बयान कर दूंगा मैं, ताकि मौजू इतना दिलचस्प मौजू चल रहा था वो बीच में गड़बड़ ना हो। तो हमारे यहाँ दीनी मदारिस में सबसे पहले जो चीज पढ़ाई जाती है वो अरबी ग्रामर है, क्योंकि हमारे जितने उलूम हैं वो अरबी में है, वो उर्दू में नहीं है। आज बहुत सारे यूट्यूब पे मशहूर स्कॉलर्स ऐसे हैं, उनको अरबी इबारत पढ़ना नहीं आती, अरबी हदीसों के तर्जमे कम वक्त गलत कर रहे होते हैं और अपने आप को बहुत बड़े मुहक्किक बता रहे होते हैं कि हम क्या हैं, कुरान और हदीस के बहुत बड़े मुहक्किक हैं। कम वक्तों को अरबी नहीं पढ़नी आती और लोग उनको कह रहे होते हैं ये हैं स्कॉलर्स। आप एक डॉक्टर जिसको मेडिकल साइंस की इंग्लिश किताबें पढ़नी ना आती, वो डॉक्टर बन सकता है? मेडिकल साइंस का इल्म इंग्लिश उर्दू में थोड़ी, इंग्लिश में है ना। उस कमबख्त को इंग्लिश ही नहीं आती, वो कैसे डॉक्टर बनेगा? देखो, इंग्लिश बोलना अलग चीज है, स्पीकिंग पावर तो जब तक गोरों में नहीं रहोगे नहीं आएगी, बोलोगे नहीं। बहुत से उलमा को अरबी बोल नहीं सकते हैं वो, इसलिए कि वो अरबों के माहौल में नहीं रहे, लेकिन अरब की गाड़ी गाड़ी किताबें कुरान और सुन्नत की वो पढ़ सकते हैं, उनको समझ में आती है। जैसे डॉक्टर मेडिकल साइंस की किताब A to Z पढ़ लेगा, बोल नहीं पाएगा वो। बोलना तो एक अलग फन है किसी भी चीज का। तो हमारे दीनी मदरसों में सबसे पहले अरबी ग्रामर ऐसे खानदानी तरीके से पढ़ाई जाती है ना, बिल्कुल बाल की खाल उतारी जाती है। अरबी ग्रामर के जो 2 हिस्से हैं ना, सर्फ और नहव। एक सर्फ है जिसमें कलिमात को, और एक है जिसको सेंटेंस बनाना, वो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर खाली थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, उस अरबी ग्रामर की प्रैक्टिस करवाई जाती है मुख्तलिफ किताबों में। अब कोई तालिब इल्म खुद ना पढ़े तो एक अलग बात है, लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो अरबी ग्रामर सबसे पहले, उसके बाद पहले साल के बाद हमारा 7 साल तक टोटल निसाब अरबी में होता है, उर्दू में कुछ भी नहीं होता, टोटल निसाब अरबी में होता है, सारी किताबें अरबी में होती हैं, पढ़ाते भी उसी में। उसमें फिर हमारी एक
چلتا ہے فقہ مسائل. فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں, 1200 سال پہلے جو لکھی گئی یہ کتابیں ہیں, جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے, وہ فقہ کی کتابیں, اس کے ساتھ حدیث کی کتاب, اس کے ساتھ عربی ادب تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو, پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب. یہ 3 ٹاپک پھر